سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تمام عاشقان رسول کو 12ویں شریف عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ہر طرف سبحان اللہ نبی پاک کے میلاد کی گونج ہے، ہر طرف میلاد منایا جا رہا ہے۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں عاشقان رسول اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی نہیں منا رہے؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسین اور کیسا باکمال بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں مل جاتی ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج رات، کل کا دن، بلکہ یہ پورا مہینہ، یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے نا۔ پڑھتے جائیے درود و سلام کے نذرانے گلدستے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیے۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی کسی کا برتھ ڈے ہو تو گفٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ السلام کا برتھ ڈے آ گیا ہے تو کیا ان کو تحفہ نہیں دینا ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے مل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی فقیر ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی غریب ہو، جب وہ کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے جو بادشاہ عطا فرماتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا تو وہ ہیں جن کی عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ عطائیں کیسی ہیں۔ دنیا والوں سے ناظرین دریا مانگے نا تو قطرہ ملتا ہے۔ تجربہ ہوا ہوگا آپ کو کہ جب کسی سے ہیلپ کی ضرورت پڑے تو بندہ مانگے تو جتنا مانگے اس کا 5-10% مشکل سے ملتا ہے، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں۔ تو آج انہی آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوگا، آپ کے سراپے کا ذکر ہوگا۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں کچھ سی رہی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں تو اس طرح کی لائٹس نہیں ہوتی تھیں، چراغ جلائے جاتے تھے، اندھیری رات، اور وہ بھی رات کا آخری پہر تو رات زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ تو کہتی میں کچھ سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ ٹرائی ٹو امیجن کہ اندھیرے میں سوئی گر جائے تو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے کوئی، بلکہ اس روشنی میں بھی سوئی ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، تو اندھیرے میں تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ مگر وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا، میرے سرتاج، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ وہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور کہتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی روشنی میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ ناظرین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ نے یقیناً چمکتے چہرے والے لوگ دیکھے ہوں گے، برائٹ فیس والے لوگ دیکھے ہوں گے، لوگ کہتے بھی یار بڑا چمکتا چہرہ ہے، مگر کسی کے چہرے سے روشنی نہیں نکلتی، اور اتنی روشنی کہ اندھیرے کمرے میں سوئی تلاش ہو جائے۔ ایسا مبارک چہرہ۔ آج ہم نے پروگرام میں اس سلسلے میں ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ جلوہ جانا، جلوہ مصطفیٰ کا تصور بھی جمانا۔ دیکھیں نا، پاکستان میں اور دنیا کے قریبی ملکوں میں تو 12ویں کی رات شروع ہوئی ہے۔ اگر اسٹارٹ آف دا نائٹ میں ہی ہم نبی پاک کے جلوے کا تصور جمانا شروع کر دیں، آپ کے حسن و جمال کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے ذہنوں میں بسانا شروع کریں، تو کیا معلوم آج رات محفل کے دوران، اجتماع کے دوران آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں، تڑپ سے پکار بھی نکلے، اور آج رات ہمیں بھی تحفے میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہاں، دیدار تو آج بھی عام ہے، تو سوچئے وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ نبی پاک کمرے میں آتے ہیں اور پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا اگلا جز بھی بہت سبق آموز ہے کہ بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑے محبت بھرے انداز میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے
جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی گئی حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ عرض کیا گیا حضور بخیل کون؟ بخیل کے ویسے معنی تو کنجوس کے بنتے ہیں، وہ کس چیز میں کنجوسی کرنے والا؟ تو نبی پاک نے فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اس پورے واقعے میں درود پاک کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے اور نبی پاک کے چہرہ انور کی رعنائیوں کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ناظرین، نبی پاک کے چہرہ انور کو، نبی پاک کے حلیہ اقدس کو، میرے آقا کے سراپے کو مختلف انداز سے مختلف صحابہ کرام نے، مختلف شخصیات نے بیان کیا اور کمال بیان کیا، وارفتگی کے عالم میں بیان کیا، دیوانگی کے عالم میں بیان کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ مستانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کریم نے ہر نبی پاک کے عضو کو اس شاندار انداز سے بنایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور سبحان اللہ نبی پاک کے کتنے قریبی ساتھی ہیں۔ آپ نے ایک بار جلوہ جانا کو بیان کیا، نبی پاک کے مبارک سراپے کو بیان کیا اور کس کمال انداز میں بیان کیا۔ منقول ہے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں، حضرت علی کی بارگاہ میں کچھ غیر مسلم آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے ابو الحسن، اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا حلیہ تو بیان کریں، ان کے اوصاف تو بیان کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آقا نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے، نہ ہی بالکل پست قد تھے، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش تھی، مبارک زلفیں بہت زیادہ گھنگریالی نہ تھیں بلکہ کچھ خمدار تھیں جو کانوں تک ہوا کرتی، کشادہ پیشانی، سربگی آنکھیں، چمکدار سبحان اللہ پرل وائٹ آپ کے دانت تھے، بلند بینی، گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراہی، جب چلتے تو مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر چلتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ کے ساتھ توجہ فرماتے، جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے اور جب بیٹھتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے۔ یعنی نبی پاک کا قد مبارک طویل قد نہیں تھا جس کو آپ کہیں کہ درمیانہ قد تھا، مگر شان مصطفیٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگوں میں ہوتے تو سب سے بلند میرے آقا ہی نظر آتے، یہاں تک کہ جب تشریف فرما ہوتے اور محفل سجی ہوئی ہوتی تب بھی سب سے بلند سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی نظر آیا کرتی۔ جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری ہو جاتا، لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم اور نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے۔ ابا یعنی جبا زیب تن فرماتے، جو کی روٹی تناول فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چارپائی کیکر کی لکڑی کی تھی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو عمامے تھے۔ ناظرین ذرا سنتے جائیے، میرے آقا کا سراپا بھی سنا، نبی پاک کا رہن سہن کیسا تھا، لباس کیسا تھا، جانور کیسے تھے۔ آج کی رات ان کا ذکر نہیں سنیں گے تو کس رات ذکر سنیں گے؟ ذرا سنیے کہ نبی پاک کے دو عمامے تھے، ایک کا نام صحاب، دوسرے کو عقاب کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اشیاء ضرورت میں تلوار تھی، کیا کیا تھی اشیاء ضرورت؟ اس میں جو تلوار تھی اس کا نام ذوالفقار تھا، اونٹنی عدبہ، خچر کا نام دلدل، آپ کا جو دراز گوشت تھا جس کو ہم ہماری زبان میں گدھا کہتے ہیں یعفور، گھوڑا اس کا نام بحر تھا، بکری کا نام برکا، عصا ممشوک اور جھنڈا لواء الحمد کے نام سے موسوم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے تھے، کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے اور جوتے کی اصلاح بھی خود ہی فرما لیا کرتے۔ مگر حلیہ بیان کرنے کے بعد
بے ساختہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہی بات مولا علی نے صدیوں پہلے کہی، اور شاعر لکھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ کہ ایسا میرے آقا کو رب نے بنایا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا نہ ان کے بعد کسی کو بنایا۔ یہی بات وہ پنجابی شاعر بھی لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو ایسے باکمال کہ بڑے بڑے شخصیات نے صحابہ نے جب بھی دیکھا تو کہا ایسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نبی پاک کا حسن، نبی پاک کا ہے سراپا۔ سنتے جائیے، عشق رسول کو بڑھاتے جائیے۔ اللہ کریم نے کیسے پیارے نبی عطا فرمائے جو ہر وصف میں تو باکمال ہیں، مگر حسن و جمال میں بھی میرے آقا کے کوئی قریب بھی نہیں ہے۔ ایک اور بڑا عظیم واقعہ ناظرین جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بظاہر تو یہ ایک ایسی خاتون کا واقعہ ہے کہ جو خیمے میں رہتی تھی اور اس خیمے میں رہ کر آنے جانے والوں کو کچھ کھانا پینا خوراک کی اشیاء جو ہے وہ فروخت کیا کرتی تھی۔ اب مکے سے مدینے کے راستے میں نہ جانے ایسے کتنے خیمے ہوں گے، نہ جانے کتنی عورتیں ہوں گی، کتنے مرد ہوں گے جو یہ سامان بیچتے ہوں گے، مگر اس خیمے والی کی جو کہتے ہیں نا بات، اس خیمے والی خاتون کی شان یہ ہے کہ آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ممبر و محراب پر علماء بیٹھ کر اس خاتون کے الفاظ دہراتے نظر آتے ہیں۔ شاید ہی سیرت کی کوئی کتاب ہو کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان ہوا ہو، نبی پاک کا سراپا بیان ہوا ہو اور اس خیمے والی خاتون کے الفاظ شامل نہ کیے گئے ہوں۔ ایسا کیا تھا؟ یہ واقعہ اتنا امیزنگ ہے، اتنا کمال کا ہے، ذرا عشق کے کانوں سے سنیے گا۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت کو روانہ ہیں، اور راستے میں کھانے پینے کی اشیاء کچھ نہ کچھ خیمے والے بیچ رہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ سفر ہے کہ جو لوگوں سے چھپ کر ہو رہا ہے، کیموفلاج ہو کر ہو رہا ہے، بتانا نہیں ہے، کیونکہ تلاش ہے دشمنوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اب ایک خیمہ دیکھا، اس میں خاتون ہے اور وہ کچھ کھانا پینا بیچنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کے پاس پہنچے، وہ خاتون حضور کو پہچانتی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخصیت کون ہے، صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی ان کے ساتھ تھے، مگر وہ خاتون تھیں بڑی عقل مند، اپنے خیمے میں بیٹھ جاتی تھیں اور مسلمانوں کو یا جو بھی مسافر ہوتے تھے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھی۔ اب اس مبارک کاروان کے جب لوگ ان کے خیمے میں آئے تو پوچھا کہ کوئی گوشت ہے، کچھ کھجوریں ہیں، تو کہا کہ جتنا تھا ان سے خریدنے کے لیے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اب ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو کہا حضور یہ تو بچہ ہی نہیں دیا اس نے آج تک، تو جب بچہ نہیں دیا تو نہ اس کے تھنوں میں دودھ ہے نہ یہ دودھ دیتی ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر اپنا تعارف کروائے وہ عظیم معجزہ دکھایا کہ نبی پاک نے اس بکری کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، ہاتھ کس کا تھا؟ سبحان اللہ، اور وہ ہاتھ کیسا تھا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب وہ ہاتھ پھیرا گیا بسم اللہ شریف پڑھ کے، تو اب اس بکری نے اپنے پیروں کو کھولا اور تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اٹس امیزنگ ناظرین، جس بکری نے برسوں سے دودھ نہ دیا ہو بلکہ کبھی بچہ ہی نہ جنا ہو، وہ بکری اب دودھ دینے لگ گئی۔ دودھ نکالا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دودھ پیا، نبی پاک نے دودھ نوش فرمایا۔ اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ اب تھوڑی دیر نبی پاک ان کے خیمے میں رہے اور آپ تشریف لے گئے، کوئی تعارف نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن اس طرح کی نہیں ہوئی کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں سے تشریف لائیں۔ میرے حضور تو چلے گئے، مگر سچ بات یہ ہے کہ اس خاتون کو دیوانہ بنا گئے۔
اب کیا ہوا، ان کے شوہر آئے، اس خاتون کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر آتے ہیں ابو معبد، اپنے خیمے کی کیفیت دیکھتے ہیں، خیمے میں خوشبو ہے، برتن بھرے ہوئے ہیں، دودھ موجود ہے۔ کہا اے خاتون، یہ میری زوجہ، یہ دودھ کہاں سے آیا، یہ خیمے کی کیفیت کیسے بدلی؟ تو ام معبد کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، یہاں سے ابھی ایک مبارک ذات گزری ہے۔ ہائے ہائے، نام نہیں پتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک مبارک ذات گزری ہے۔ تو ابو معبد کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ مبارک ذات تھی کون، ان کا کچھ حلیہ بتائیں، ان کا کچھ تعارف کریں۔ ناظرین، اب وہ بات شروع ہوتی ہے، اب وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے، میں پہلے تھوڑا سا عربی میں وہ الفاظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، ہو سکے تو ذرا آنکھیں بند کر کے اور دل کے کانوں سے ان الفاظ کو ذرا سنیے، عشق والے انداز سے سنیے۔ یہ موتیوں کی مانند الفاظ ہیں۔ خیمے والی خاتون نے وہ الفاظ تو کیا کہے، یہ ایسی نعت مصطفیٰ بن چکی ہے جو سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں لکھی جاتی ہے۔ جب حلیہ مصطفیٰ بیان کرنا ہوتا ہے، ام معبد کے وہ الفاظ جو ہیں وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ پہلے ذرا میں عربی میں ذرا ترنم دیکھیے گا، ان الفاظوں کی خوبصورتی دیکھیے گا، پھر میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کی شان بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر۔ اللہ اکبر، وہ بیان کرتی جا رہی ہیں اور ان کے شوہر سنتے جا رہے ہیں۔ اب ان مبارک الفاظ کا ذرا ترجمہ سنیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہے، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب ہے، نہ ہی بالکل دبلا ہونے کا نقص ہے، بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، آنکھیں سیاہ ہیں اور بڑی بڑی ہیں، اور پلکیں لمبی تھیں، آواز ان کی گونجدار ایکو ساؤنڈ آواز میں فیل ہو رہا تھا۔ وہ کہتی گردن چمکدار تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ تھوڑا سا رک جاتا ہوں، بات تو پوری کروں گا، مگر یہ کتنا پیارا حلیہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک تھی، گھنی داڑھی تھی۔ اے عاشقان رسول، آج 12ویں رات ہے، آج نبی پاک سے محبت کی رات ہے، آج میرے آقا کی ولادت کی رات ہے۔ کیا آپ کے چہرے پر داڑھی ہے؟ سوچئے، میں جس سے محبت کرتا ہوں، نعرے لگاتے ہیں ہم کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آئیے نا آج حضور کی سنت کو بھی چہرے پہ سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا حلیہ کیا ہے؟ وہ داڑھی والے ہیں، اور ہماری ملاقات بھی تو ہونی ہے نا قبر میں، تو کیا چہرے پر داڑھی سجا کے نہیں جانا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتی ہیں؟ وفی لحیتہ کثاثا، داڑھی مبارک گھنی تھی، ازج اقرن، آئے ہائے الفاظ تو دیکھیں، کہتی دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، کہتی جب وہ خاموش ہوتے تھے نا پوری محفل میں وقار ہوتا تھا، اور پھر جب بات کرتے تھے وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب حضور گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا تھا، دور سے دیکھتے تھے تو آپ زیادہ روب اور لوگوں سے زیادہ حسین نظر آتے تھے، قریب جا کے دیکھتے تھے تو حضور کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ بیان کرتی جا رہی ہیں، یہ الفاظ موتیوں کی طرح، موتیوں کی لڑیوں کی طرح بیان ہو رہے ہیں، اور ابو معبد جو ہیں ان کے شوہر وہ سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کمال دیکھیں، 1450 سال پہلے ایک خیمے میں محفل منعقد ہو رہی ہے، اور اس خیمے میں محفل منعقد ہو رہی ہے جو میاں بیوی حضور کو جانتے نہیں ہیں، مگر سراپا دیکھا ہے، چہرہ دیکھا ہے، باتیں سنی ہیں اور دیوانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب اس گھر میں اور روزانہ محفل سجتی تھی۔ ابو معبد کام سے واپس آتے اور کہتے اے ام معبد ذرا دوبارہ مبارک کی باتیں سناؤ نا، ذرا دوبارہ مبارک کی باتیں سناؤ۔ وہ دوبارہ حلیہ بیان کرتی اور یہ میاں بیوی بیٹھ کر حضور کی شان سنتے، اور نبی پاک کی اس آمد کا برکت یہ ہوئی، صدقہ یہ ملا کہ پھر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ مگر یہاں ناظرین میں ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کچھ اشعار بھی سنتے ہیں، کہ اس پورے ایریا کے اندر اور بھی تو خیمے والیاں تھیں۔ کیا ہمیں کسی خیمے والے یا والی کا نام پتہ ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کسی کو، مگر ام معبد کا نام آج بھی باقی ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی بھری محفلوں میں، خطبوں میں، مساجد میں، اجتماعات میں
ان کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، جس نے ان کے چرچے کو بلند کیا، جس نے ان کی شان بیان کی، اللہ نے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کے چرچے کو بلند کرنا ہے، آپ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بلکہ آپ اس کے بعد بھی دیکھیں، ان علماء کرام کو دیکھیں، ان عاشقان رسول کو دیکھیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ نعت خوان ہوں، جس نے نبی پاک سے سچی محبت کی، سچی وفاداری نبھائی، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند کر دیا، اللہ نے اس کو بھی عروج عطا فرما دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جو ان سے جڑتا ہے اللہ اس کو بھی ترقیاں اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ ان کا چرچا گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناظرین، رب کریم نے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا، بڑا جمیل بنایا، مگر اس کائنات میں کائنات کے حسن سے بڑھ کر ایک اور بڑی حسین شخصیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کو کمال کا حسن و جمال عطا فرمایا، اور وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا، مصر کی عورتیں زلیخا پر اعتراض کرتی تھیں کہ تم ایک غلام سے محبت کرتی ہو، تو اس نے کیا کیا کہ مصر کی عورتوں کو تو بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا اور ان کے ہاتھ میں پھل دے دی اور ساتھ چھری دے دی کہ جب وہ سامنے سے گزریں تو آپ نے اس پھل کو کاٹنا ہے۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو پھل کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں۔ یاد رہے یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جمال عالم افروز یعنی دنیا کے حسن و جمال کو بڑھانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار اور عاجزی اور انکساری کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار اور لذیذ خانوں اور خوبصورت چہروں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور ان کے دل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے مشغول ہو گئے کہ ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اب آئیے ذرا جمال مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدٍ۔ کہتی ہیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی خوبیاں اہل مصر سن لیتے نا تو جناب یوسف کی قیمت لگانے میں مال و دولت نہ بہاتے۔ آگے کہتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ کہتی ہیں اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی پاک علیہ السلام کی نورانی پیشانی کی زیارت کر لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دل کو کاٹنے پر ترجیح دیتی، ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح کر دیتی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک ایسے حسین ہیں، اور یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے لکھی نا، کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ عورتوں کی انگلیاں بے ساختہ کٹ گئی تھی نا،
ایک بار کٹ گئی تھیں، اور وہ بھی عورتیں مصر کی تھیں، مگر یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، بے شک وہ عرب کے شاہ سوار ہیں، حضور ایک بار نہیں صدیاں ہو گئیں آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس شعر پر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پیارے انداز میں حضور کا سراپا بیان کرنی ہے، امیجن کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ آج حضور کے یوں سمجھیے پیارے حلیہ مبارک کا تصور کر کے اس رات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، یعنی نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، یعنی جس نے بھی آپ کی توصیف اور تعریف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، یعنی آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی، پسینہ بھی موتیوں کی مانند ہے، چہرہ بھی 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ کہتی ہے ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے رات 14ویں رات تھی، ایک رات میں باہر نکلا، میں نے دیکھا نبی پاک سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے ہیں، سرخ دھاری دار جبہ پہنے، کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے میرے آقا علیہ السلام۔ کہتے 14ویں رات ہے اور میں نے نبی پاک کو دیکھا، کہتے پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے حضور کو دیکھا، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا علیہ السلام چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری حسن دستکاری و ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری و ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری و ہوا، ہوا نبی پاک علیہ السلام کو چونکہ ان کے پاس مثال، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو جب تشبیہ دینا ہوتا تھا تو چاند کے سوا کوئی ایگزامپل نہیں ملتی تھی، اور چاند کی طرف تشبیہ دینے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اگر سورج کہتے تو سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، چاند آنکھوں میں ملاحت اور بہت خوبصورت سکون دیتا ہے، اس کی چاندنی بڑا سرور دیتی ہے، تو اس لیے نبی پاک کو چاند کہا گیا۔ اور یاد رہے نبی پاک کو بدر ایک اور پیارے انداز میں بھی کہا گیا، بدر کہا جاتا ہے 14ویں رات کے چاند کو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول والے دن، جی ہاں وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا، جب ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی پاک مدینے میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر اور گنگنا کر وہ نعت جو پڑی تھی، جو آج بھی مکے مدینے کی گلیوں میں جائیں تو آپ کو گونجتی نظر آتی ہے، پوری دنیا میں یہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے، اور وہاں بھی نبی پاک کو بدر کہا گیا۔ کس طرح کہا گیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وداع للہ داع۔ کیا پیاری بات کی کہ ثنیۃ الوداع کی، پہاڑیوں کی طرف سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ حضور مدینے آ گئے نا، ہم پر چاند 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اب ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہو گیا ہے۔ کب تک؟
جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں تو سبحان اللہ اس زمانے سے نعتیں جاری ہیں، اس زمانے سے نبی پاک کے حسن و جمال کا ذکر جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے دربار میں نعت گو شاعر کے طور پر مشہور تھے، حضور کی نعتیں بیان کرتے تھے، بلکہ سبحان اللہ حضور ان کے لیے ممبر لگایا کرتے اور حضرت حسان اس پر بیٹھ کر نبی پاک کی نعتیں بیان کرتے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ حدیث کو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، ذرا سوچئے اس کا مطلب تو نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے اور نعت سننا یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، تو نعت خوانی کرتے رہیے، حضور کی شان بیان کرتے رہیے۔ سنیے حضرت حسان بن ثابت نے بھی تو وہ چہرہ دیکھا تھا، یہ سراپا دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی نعت بیان کی ہے، کیا سراپے کو دیکھ کر وارفتگی میں جملے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ذرا رک جائیے، یہ جو دو جملے آپ سن رہے ہیں اور یہ کب کی شاعری ہے؟ یہ حضور کے سامنے نعت پڑھی جا رہی ہے، اور آج اگر اردو بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، تو جناب یہ تو اسی شاعری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے، تو یہ تو وہی تسلسل ہے۔ اور آگے جب وہ لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو یہی تو اشارہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کہتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو میرے آقا کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر جو آخری لائن ہے شعر کی وہ تو اور سٹیپ فارورڈ ہے، وہ تو اور کمال کی بات ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسی آپ کی رضا تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور سچی بات یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پراپر کمپیرزن، بالکل مثال کے طور پر چاند کو بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ وہ چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے، اور چاند سے اس لیے زیادہ مبارک اور افضل بھی ہے کہ چاند تو رات کو چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن رات دونوں میں چمکتا ہے۔ یا پیرو آکے عین صاد کاف آیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف آیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے، 14ویں کا چاند جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا 13 14 15 صرف ان 3 راتوں میں پراپرلی چمکتا ہے۔ حضور کا چہرہ ہر دن چمکتا ہے، ہر رات چمکتا ہے، چاند جسموں پر چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ چاند بدنوں کو یعنی جسم کو نور دیتا ہے، چہرہ مصطفیٰ ایمان کو نور دیتا ہے۔ چاند گھٹتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا نور کبھی نہیں گھٹتا، کوئی گرہن نہیں لگتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا
بلکہ بات ایسی ہی ہے کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ تو میرے آقا ایسے حسین ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں۔ کئیوں نے لکھنے کی کوشش کی مگر سچی بات یہ ہے کہ بے بس نظر آئے۔ بریلی کے تاجدار نے الفاظ تلاش کرنا شروع کیے کہ چلے حضور کی شان، ان کا سراپا بیان کرتے ہیں، مگر اگر ایک کلام ایسا لکھا جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ سرچنگ موڈ میں ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے کون سے ورڈز ڈھونڈوں، کہیں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پھر کہتے ہیں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی ان کو الفاظ ہی نہیں مل رہے، اور آخر خاموش ہو کے کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیدے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی سراپے کو، اسی حسن کو ایک اور کلام میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور وہ کلام 4 زبانوں میں لکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ مطلب ذرا سنیے پھر طرز میں سنتے ہیں، یہ کلام تو کئی بار سنا ہوگا مگر یہ سراپا مصطفیٰ کی طرف، چہرہ مصطفیٰ کی طرف، شان مصطفیٰ کی طرف کیسا پیارا اشارہ ہے۔ کہتے حضور آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ جیسی نظیر ہی کوئی نہیں ملتی۔ حضور اللہ کریم نے آپ کو یکتا اور کمال بنایا، اور پورے جگ میں سبحان اللہ آپ ہی کا تو راج ہے، آپ ہی کی تو شان بیان ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے سوا آپ جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں، کس شان سے یہ کلام لکھا ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی جھوم کر کہتے ہیں کہ حضور آپ جیسا رب نے کوئی بنایا نہیں۔ لم یاتی نذیر کفی نظر، 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 مثل تو نہ شد پیدا جاگا، مثل تو نہ شد پیدا جاگا، نہ جگ راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جاگا، ہے تجھ کو شاہ دوسرا جاگا، نہ موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جانا۔ ناظرین ذکر ایسا ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں، راتیں گزر جائیں، زندگی گزر جائے، حضور کا سراپا بیان ہو رہا ہو تو کس کا جی بھرتا ہے۔ چونکہ سلسلے کا وقت کم ہے، اب میں آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ اوورآل ایک ایکسپیرینس بھی آپ کو ہو جائے نبی پاک کے ایک ایک عضو کے بارے میں مختصر بتاتا جاتا ہوں۔ پیارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے، وجہو لیس بوجہ کذاب، حضور ان کا چہرہ، یعنی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اسے دیکھ کر ایمان لے آئے۔ نبی پاک کا چہرہ پرگوشت تھا اور کسی قدر گول تھا۔ اللہ اکبر، کیسا چہرہ ہوگا نبی پاک کے چہرہ مبارک کے بارے میں۔ جب ہم نبی پاک کے چہرے کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے سنا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب مبارک آنکھیں کیسی تھیں؟
किताबों में लिखा, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा कि आपकी मुबारक आंखें बड़ी और कुदरत इलाही से सुरमगी थीं। मैं और आप सुरमा लगाते हैं तो आंखें सुरमगी होती हैं, हुजूर की पैदाइशी आंखें सुरमगी थीं, आंखों की सफ़ेदी में बारीक सुर्ख डोरे थे। अल्लाह अकबर। और पिछली किताबों में ये भी नबी पाक की एक अलामत नबुव्वत थी। इन्हीं आंखों के बारे में आला हजरत कहते हैं ना, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आपके मुबारक अबरू कैसे थे? आपकी भवें दराज और बारीक थीं, दरमियान में दोनों इस कदर मुत्तसिल थीं कि दूर से मिली हुई मालूम होती। नबी पाक की बीनी मुबारक, नाक मुबारक कैसी थी कि बीनी यानी नाक मुबारक खूबसूरत और दराज थी और दरमियान में उभार नुमाया था, और नाक की हड्डी पर एक नूर दरख्शा रहता था। जो शख्स बगौर ना देखता तो उसे मालूम होता कि बीनी बुलंद है, हालांकि वो बुलंद ना थी, बुलंदी तो वो नूर था जो उसे घेरे हुआ था। और यही बात आला हज़रत लिखते हैं ना कि नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। मीठी नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। पेशानी मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक कुशादा थी, चराग की मानिंद चमकती थी। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, मता यब्दु फिल लैलिल बहीमी जबीनुहु बलजा मिस्ला मिस्बाहिद दुजल मुतवक्किदी। कहते जब अंधेरी रात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की पेशानी जाहिर होती तो तारीकी के रोशन चिराग की तरह चमकती। नबी पाक के मुबारक कान कैसे थे? दोनों कान मुबारक कामिलो ताम थे, कुव्वते बसारत की तरह। अल्लाह पाक ने कुव्वते समात भी कमाल की अता फरमाई थी। इसलिए आप साहबा किराम से फरमाते, जो मैं देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते, मैं तो आसमान की आवाज़ भी सुन लेता हूँ। दहन मुबारक कैसा था? मुंह मुबारक फर्राख, रुखसार मुबारक हमवार, सामने के दांत मुबारक कुशादा, रोशन और ताबा थे। जब आप कलाम फरमाते तो उनसे नूर निकलता दिखाई देता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, जब आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराते तो दीवारें रोशन हो जाती। खैबर के दिन मेरे आका मौला अली की आंख में वो लुआबे दहन लगा दें तो आपकी वो आंखें ठीक हो जाएं। जबान मुबारक कैसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा फसाहत वाले, आपका कलाम ऐसा वाज़े होता कि पास बैठने वाला उसे याद कर लेता। जभी तो आला हज़रत कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज़ को मत पेला हो सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ कैसे थे जरा सुनिएगा। कफ़े 10 यानी हथेलियां और बाजू मुबारक पुर गोश्त थे। हजरत अनस फरमाते, मैंने किसी रेशमी कपड़े को नबी पाक अलैहिस्सलाम के कफ़े मुबारक, हथेली मुबारक से ज़्यादा नरम नहीं पाया, ना किसी खुशबू को आपकी खुशबू से बढ़कर पाया। और सुनिए पाँव कैसे थे, आए हाय, मेरे आका के पाँव मुबारक पुर गोश्त और खूबसूरत ऐसे कि किसी के ना थे, नरम व साफ ऐसे कि उन पर पानी ज़रा भी ना ठहरता बल्कि फ़ौरन बह जाता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब पत्थर पर चलते तो पत्थर नरम हो जाता ताकि आप बआसानी वहाँ उससे गुजर जाएं। जब रेत पर चलते तो उस पाए मुबारक का निशान रेत पर ना होता। यानी ऐसे खूबसूरत अंदाज में नबी पाक की वो चाल थी और वो कैसे कदम थे। नाजरीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम पर है। आखिर में आला हज़रत का वो शेर सुनते और इल्तिजा करते हैं कि हुजूर वही चमकते हुए मुबारक कदम, वही चमकते हुए मुबारक तलवे, हुजूर जब मैं अंधेरी कब्र में पहुंच जाऊं तो हुजूर चमकाते हुए आ जाइएगा। आप तशरीफ लाएंगे तो मुझ गुनाहगार की जो कब्र है वो नूरानी हो जाएगी। ऐसे हसीन आका हमें रब ने अता फरमाए, हमसे मोहब्बत करने वाले आका, हमें याद करने वाले आका। जी हाँ, यही 12 रबीउल अव्वल का वो सुबह सादिक का वक्त था जब हुजूर दुनिया में आए ना।
جب دنیا میں آئے تب بھی آپ کو اور مجھے یاد کیا. جی ہم سب کو یاد کیا. کیسے؟ جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا اور رب حبلی امتی، اے اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. وہ ہمیں یاد فرمائیں، مگر کیا وہ واقعی ہمیں یاد ہیں؟ اگر یاد ہیں تو صرف زبان کی حد تک کیوں، پریکٹیکل بھی تو یاد ہونی چاہیے نا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا. کتنے ایسے فرامین ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں حضور کے، کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ آقا فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری نماز کیسے قضا ہوتی ہے؟ حضور فرماتے مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ پیارے آقا فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا مجھ سے نہیں، ہم میں سے نہیں. ہم میلاد بھی بنائیں اور دھوکہ بھی دیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. آج کی رات بدلنے کی رات ہے، عشق و مستی کو بڑھانے والی رات ہے، وفاداری نبھانے والی رات ہے. تو نبی پاک کا چرچا بھی خوب بلند کیجئے، خوب آج رات درود و سلام اور عبادت میں گزاریے، مگر ساتھ اپنے ساتھ کچھ عہد بھی کیجئے کہ آج کی رات میں نے بدلنا ہے. آج رحمت کی بارش یقیناً برس رہی ہے اور آگے جا کر صبح صادق کے وقت زیادہ برسے گی انشاءاللہ، مگر میں نے اپنے دل کی زمین کو صاف کر لینا ہے، نرم کر لینا ہے، تاکہ رحمت کی بوندیں پڑے تو انشاءاللہ میرے دل میں بھی عبادت کے، سنت رسول کے، عشق رسول کے پھول کھلنے لگ جائیں. اللہ آج کی رات ہم سب کو خوب عبادت کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، محبت و عشق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.